ثانی معاملہ موجود ہے. یہ دونوں مل کر ایک زبردست نیشنلزم بنتے. وطن کی زمین جو ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کہ یہ ڈیوائسو ہے. یہ پاکستان کو جمع کرنے والی شے نہیں ہے. یہ وہ حیوان ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا ہے. لہذا بائی پروسیس آف ایلیمنیشن ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے بقا اور استحکام کا کوئی اس کے لیے کوئی ٹھوس اساس سوائے دین و مذہب کے نہیں. تو میں نے جو باتیں دو تھی جن کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں نے کوئی مذہبی اپیل، کوئی جذباتی، کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. ایک انالیسس ہے، کولڈ انالیسس ہے، عمرانیات کے اصولوں کے مطابق ہے، سیاسیات کے اصولوں کے مطابق ہے کہ اس کے لیے سہارا اگر ہے کوئی عصبیت وجود میں آ سکتی، صرف مذہبی عصبیت. اگرچہ وہ مذہبی عصبیت جس نے اس کو جنم دیا تھا اور وہ مذہبی عصبیت کے جو اس کو اب مستحکم کر سکتی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت کی عصبیت تھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں نام تمہارا مسلمان ہونا چاہیے. تم شراب کا ٹھیکہ چلا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں. تمہارا نام عبد الرحمان ہے، غلام علی ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ. اگر وہ ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری ہیں، ٹھیکیدار ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جس طرح کا بھی ہو، کوئی پریکٹسنگ ہے نہیں ہے مسلمان، بہرحال مسلم ہے تو مسلم لیگ میں. اس لیے کہ پیچھے اصل جو جذبہ محرکہ تھا وہ ہندو کا خوف تھا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہ طوفان ہندو جو ہے اس نے در حقیقت تو اصل میں جو موٹیویشن ہے وہ تو اس سے ہو رہی ہے. لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی ملحد ہو، دہریہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، مسلم ہو تو مسلم لیگ میں یہ مذہبی جذبہ تھا. لیکن اب یہ مذہبی جذبہ جو اپنی معنویت کھو چکا ہے. اب تو اگر ہوگا تو صحیح اسلام، حقیقی اسلام، جس کو یہاں کے عوام کے دل گواہی دے کہ ہاں یہ اسلام ہے. اس لیے کہ ایک کلیکٹو سب کانشس مائنڈ بنتا ہے ایک قوم کا. 1400 برس کی روایات ہیں، چاہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہوں، بلا پڑھے لکھے نہ ہو، ایک کلیکٹو سب کانشس مائنڈ جو ہے وہ سب کا ہے. جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ نہیں ہے، چاہے عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو. جب تک وہ حقیقی اسلام، عملی اسلام نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر سے یہاں پر کوئی قربانی کا جذبہ، کوئی محنت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، اور جمعیت کو فراہم کرنے والی کوئی شے آپ کے پاس نہیں ہوگی. در حقیقت پاکستان کے قیام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لمٹس ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے 2 اشعار میں ان چیزوں کو خوب نمایاں کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس اعتبار سے ذرا میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے، افراد صرف وہ 1 2 4 آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے. اگر 1 2 آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست، اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا. نبی اپنی شخصیت میں کس قدر بلند، معصوم، ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے. لیکن نہیں، جماعت نہ ملے، ساتھی نہ ہو، اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، اصحاب نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. حالانکہ 2 موجود تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ ساتھ دینے کو تیار تھے. لیکن نہیں، پروسیس وہی رک گیا جب پوری قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا. البتہ اس میں 3 اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. وہ تثلیث کیا ہے؟ ایک سر سید احمد خان. اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ آتا. اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون، ترک موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے کوئی سابقہ رکھیں گے، کوئی رابطہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے، ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا تو جو اندیشے ظاہر کیے تھے سر سید احمد خان نے وہ حقیقی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف ماشکی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان، باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر نظر نہیں آئے گا. تو اصل میں تو وہ تثلیث کا جو ایپیکس ہے وہ تو ہے سر سید احمد خان. پھر 2 شخصیتیں ہیں،
ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان دو شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے، ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے. یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں، قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم. عجیب بات ہے، دونوں بالکل ہم عصر ہیں. ایک کی ولادت ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نومبر 1877 میں، 1 سال سے بھی کم کا فرق. پھر یہ کہ اگرچہ قائد اعظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پورا دور ان کا ہم عصر ہم اور لوگوں کی حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے. ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں چند حقائق ہیں جو چاہتا ہوں کہ سامنے آئے. دیکھیے، مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال. علامہ اقبال تو باہر تھے انگلستان میں 1906 میں، قائد اعظم یہاں تھے لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے تھے. دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے، اور 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں نہیں. پورے 7 برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن رہے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. سن 1913 میں آئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے، جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس کو سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ شامل ہو. پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے، اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے، کوئی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے، ختم نہ کر دے، کچل نہ دے. انتہائی کوشش کی. انہی کی کوشش سے 1915 میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا بامبے میں اور کانگریس کا بھی، جس کے نتیجے میں میثاق لکھنؤ وجود میں آیا. اور آپ کے معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہے، یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے، قائد اعظم. یہ تو اس کے بعد پھر یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں چونکہ یہ قریب ترین ان کا مشاہدہ تھا، ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، ظاہر بات اور کسی نے نہیں دیکھا. کانگریس کے رکن رہے ہیں، اس کے اہم لیڈروں میں رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم اس میں وہی تھے کہ اسپوکس مین تھے مسلمانوں کی طرف سے. وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی، کسی فیئر پلے کی کوئی توقع نہیں. گویا کہ انہیں جو ہے ایک ہندوؤں کے منفی تجربے نے ادھر جو ہے دھکیلا ہے. تو نے اچھا ہی کیا، دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. اس کے برعکس معاملہ ہے علامہ اقبال کا. یہ نوٹ کیجئے، یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے، لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر، گل و بلبل کی داستانیں بھی ہیں، ہجر و وصال کی داستانیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، جو بھی تھی نظم. یہاں تک کہ وہ برہمن سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، یہ تیرے جو ہے یہ بت تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ صنم ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے وطن پرستی، اور وطنیت ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے. لیکن وہ دور تھا اقبال کا، بڑا چھوٹا دور ہے، مختصر ہے. عجیب بات یہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے. 3 سال جو انگلستان اور جرمنی میں گزارے ہیں در حقیقت قلب ماہیت علامہ اقبال کی وہاں ہوئی. اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں سن 70 میں کر آیا تھا انگلستان میں. میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میں پہلا دورہ تھا میرا. میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایک کر لی ہے دوسری کر رہے ہیں، اس طرح کے طلباء تھے وہاں پہ. کوئی گریجویشن والے تو نہیں تھے، سب پوسٹ گریجویٹ، بلکہ ایم اے کے باہر اوپر. لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں، قرآن اسٹڈی سرکل ہے، قرآن پر غور ہو رہا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اگر پڑھنے میں غلطی ہے، تجوید کی غلطی ہے. میں حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھے گئے، یہ یہاں کیا ہو گیا؟ تو میرا تجزیہ یہ تھا
جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خان